بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں الجابر یوٹیوب چینل. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کے بٹن کو پریس کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے مل سکے. جی دوستو، آج ہم آپ کو ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری صورت مبارک، آپ کے حلیہ مبارک اور آپ کی ظاہری شکل و صورت مبارک کے بارے میں بتائیں گے. حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، میں نے اپنے ماموں ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کے بارے میں سوال کیا. وہ آپ کا حلیہ مبارک بہت زیادہ بیان کیا کرتے تھے اور میں چاہتا تھا کہ وہ میرے سامنے بھی اس میں سے کچھ بیان کریں تاکہ میں اس کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر سکوں. چنانچہ انہوں نے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات و صفات کے اعتبار سے عظیم تھے، دوسروں کی نگاہ میں عظیم مرتبہ والے تھے. آپ کا چہرہ مبارک چودھویں کے چاند کی طرح چمکتا تھا. آپ درمیانہ قد سے ذرا لمبے اور لمبے قد سے ذرا پست قد تھے، یعنی آپ کا قد درمیانہ تھا. آپ کا سر مبارک اعتدال کے ساتھ بڑا تھا. بال مبارک قدرے گھنگریالے تھے. سر مبارک میں اتفاقاً مانگ نکل آتی تو نکال لیتے، وگرنہ خود مانگ نکالنے کا اہتمام نہ فرماتے تھے، یعنی زیادہ تکلف نہ فرماتے تھے. جس زمانہ میں بال مبارک زیادہ لمبے ہوتے تو کان کی لو سے تجاوز کر جاتے. رنگ مبارک خوبصورت چمکدار تھا. پیشانی مبارک کشادہ تھی. ابرو مبارک باریک خمدار گنجان تھے. دونوں ابرو جدا جدا تھے، ایک دوسرے سے ملے ہوئے نہ تھے. دونوں کے درمیان باریک رگ تھی جو غصہ کے وقت ابھر آتی تھی. ناک مبارک بلندی مائل تھی، اس پر ایک نور دار چمک تھی. جو شخص غور سے نہ دیکھتا تو وہ آپ کی ناک کو اونچا سمجھتا تھا. داڑھی مبارک گھنی، رخسار مبارک ہموار، دہن مبارک سادہ تھا، یعنی منہ مبارک تنگ نہ تھا. سامنے کے دانتوں میں قدرے کشادگی تھی. سینہ مبارک سے ناک مبارک تک بالوں کی ایک لمبی لکیر تھی. گردن مبارک خوبصورتی میں مورتی کی گردن کی طرح اور صفائی اور چمک میں چاندنی کی طرح تھی. معتدل جسم، پر گوشت، پھٹا ہوا بدن مبارک، پیٹ اور سینہ مبارک برابر تھے. سینہ مبارک کشادہ تھا. دونوں کندھوں کے درمیان قدرے فاصلہ تھا. اعضاء کے جوڑوں کی ہڈیاں بڑی اور مضبوط تھیں. جسم مبارک کا کپڑوں سے خالی حصہ بڑا چمکدار اور نورانی تھا. ایک باریک لکیر کے سوا چھاتی مبارک اور پیٹ مبارک پر بال نہیں تھے. دونوں بازوؤں، کندھوں اور سینے کے بالائی حصہ پر بال تھے. دونوں کلائیاں لمبی اور ہتھیلیاں کشادہ تھیں. دونوں ہاتھ اور پاؤں پر گوشت تھے. ہاتھ اور پاؤں مبارک کی انگلیاں مناسب لمبی تھیں. تلوے قدرے گہرے تھے اور قدم ہموار تھے کہ ان پر پانی ڈالو تو وہ بہہ جائے. جب آپ چلتے تو قدم اٹھا کر چلتے، جب قدم رکھتے تو جھک کر. جب آپ چلتے تو وقار کے ساتھ. آپ کی چال مبارک تیز تھی. جب چلتے تو ایسے معلوم ہوتا تھا کہ ڈھلوان میں اتر رہے ہیں. جب آپ کسی کی طرف متوجہ ہوتے تو کامل توجہ فرماتے. آپ کی نظر مبارک نیچے رہتی. آپ کی نگاہ بنسبت آسمان کے زمین کی طرف زیادہ رہتی تھی، یعنی اکثر زمین کی طرف دیکھتے تھے، اگرچہ بعض اوقات وہی کے انتظار میں آسمان کی طرف بھی نظر اٹھاتے تھے. آپ کی عادت مبارک گوشے چشم سے دیکھنے کی تھی. غیر شرم و حیا سے آنکھ بھر کر نہیں دیکھتے تھے. چلنے میں صحابہ رضی اللہ عنہم کو آگے رکھتے اور خود پیچھے رہتے. جس سے ملتے سلام کرنے میں خود پہل فرماتے تھے. سبحان اللہ جی، ماشاء اللہ. اللہ تعالی ہمیں بھی اس زندگی میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے اور کل قیامت کے دن
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے، آمین ثم آمین۔